ہوگی دونوں اسٹارٹ ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ڈاکٹر حافظ محمد وسیم ہے. میں آئی سی یو اسپیشلسٹ ہوں اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے لیکچرز میں کافی عرصے سے سن رہا ہوں اور اس حساب سے میں ان کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ یہ ایک خاص کرم ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا بھائی کی دعوت تک اللہ نے مجھے پہنچایا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں ان کو سنوں اور پھر ان کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کروں اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن کھولا. میرا جو پاسٹ ہے، ہم بچپن سے ایک بریلوی گھرانے میں پیدا ہوا اور دعوت اسلامی سے بھی منسلک رہا اور سبز امامہ بھی میں پہنتا تھا بچپن میں. صدائے مدینہ بھی لگاتے تھے. فیضان سنت کا اپنی مسجد میں درس دیتا ہوتا تھا عشاء کی نماز کے بعد اور صبح فجر سے پہلے لوگوں کو اٹھانا نماز کے لیے. اور یہ اچھے کام تھے جو ہم کرتے تھے اس جماعت کے ساتھ ملے ہوئے. لیکن بچپن سے لے کے جوانی تک تو ساری اسی معاملے میں گزر گئی کہ ایک ٹپیکل بریلوی عقائد والا مسلمان تھا میں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں نے انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو سننا شروع کیا تو اس کے بعد میرے کانسیپٹ کلیئر ہوئے اور الحمدللہ اب میں نے بالکل انہی کی طرح فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور نماز جنازہ کی طرح کی تکبیریں پڑھ کے فرقہ واریت کو میں نے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اب ایک مسلمان ہوں. جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا اور کسی بھی فرقہ واریت میں پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو یعنی کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے کا ہمیں آرڈر دیا. الحمدللہ یہ سارے کانسیپٹس میرے اب کلیئر ہیں جب سے میں ان کی دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں. تو مصروفیات اس طرح سے ہیں کچھ کہ بہت زیادہ ان سے ملاقات تو نہیں رہی لیکن سارا یوٹیوب کے ذریعے سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ دعوت پہنچ رہی ہے. آج میں نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی کہ میں اس طرح ایک بات کروں اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں اپنے چینل پہ جو میں نے چھوٹا سا ایک انہی کے طرز پہ بنانے کی کوشش کی اور میں انشاءاللہ درس قرآن اس کے ذریعے سے دیا کروں گا. جب میں نے یوٹیوب کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا بھائی کی گرفتاری کا سنا تو میرے لیے یہ بہت بڑی نیوز تھی اور آئی واز سو وریڈ کہ میں پوری رات نہیں سویا اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں پچھلے 25 سال سے مسجد میں محفلوں میں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ان سب جگہوں پہ میرا آنا جانا رہا. مختلف خطیبوں کو سننا، عرفان مشہدی صاحب کو، خان محمد قادری صاحب کو، مولانا کوکب نورانی صاحب کو، ثاقب رضا مصطفی صاحب کو، طارق مسعود صاحب کو. تو اسی طرح ایک لمبی لسٹ ہے مختلف علماء کرام کو سننا. اور لیکن جب سے میں نے یہ دعوت آپٹ کی ہے اور میں اس کو فالو کرنا شروع ہوا ہوں، ایکچولی یہ دعوت تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. اور جب سے یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے تو ظاہرہ ساری چیزیں آپ چھوڑ گئے ہیں باقی. اچھا، اب میں نے جب ان کی گرفتاری کا سنا، میں نے وہ ویڈیوز کو سنا اور اس میں جس طرح سے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جا کے ان کی ویڈیو کو لیا گیا اور ایک بہت ہی شرمناک قسم کا یہ معاملہ کیا گیا ان کے ساتھ اور ان کے خلاف ایف آئی آر کرائی گئی.
تو میرا دل کیا کہ میں یا تو انہیں ملوں اور ان سے بات کروں علی بھائی سے، اور انہیں کہوں کہ آپ اس پہ بالکل پریشان نہ ہو، اور الحمدللہ جس طرح کہ وہ ایک صاحب کردار مرد ہیں، ان کو اس پہ آبویسلی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ ہی انشاءاللہ کوئی ان کا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے اس معاملے میں۔ لیکن وائی آئی ایم ڈوئنگ دس، کہ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ دعوت حق ہے، اور اس دعوت حق کے اوپر ایک مذموم قسم کا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کے لیے بدنامی کا والا معاملہ کیا جائے، تو اگر ہم چپ رہیں تو یہ زیادتی ہوگی، اور مجھے اپنے طور پہ اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے کہ میں نے ان کی حمایت میں، جو کہ اللہ کے ایک پیور اور مخلص داعی ہیں، ان کی حمایت میں میرا بیان ضرور آنا چاہیے تاکہ میرا حصہ اس میں شامل ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ میری نیت یہ ہے کہ میں اس ویڈیو کے توسط سے عوام کو جو اس کو سنے گی، جس تک بھی یہ پہنچے، اور ان علماء کرام کو جنہوں نے یہ ساری اس طرح کی مذموم حرکت کی ہے، ان تک میرا یہ پیغام پہنچے۔ اللہ کرے کہ میں انہیں یہ کہوں کہ اس دعوت کو جو انجینئر محمد علی مرزا لے کے اٹھے ہیں، اس کو آپ عام نہ سمجھیں، یہ واقعی کوئی عام دعوت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے اور تبع تابعین کے دور کے بعد پہلی دفعہ کوئی شخص عوام کو اور مسلمانوں کو اسلام کے ساتھ اس طرح جوڑنے کے لیے نکلا ہے جس طرح سے جوڑنے کا حق ہے۔ کیونکہ ہمارے ساتھ تو اتنا ظلم ہوا بابوں کی طرف سے کہ ہمیں تو عجیب فلسفی اور صوفیزم میں ڈال کے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دور کر دیا گیا۔ تو یہ اگر ایک شخص اللہ کے خاص فضل و کرم سے اٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اسپیشل مدد ضرور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اور یہ دعوت انشاءاللہ جس طرح ملین سے اوپر سبسکرائبرز ان کے ہو چکے ہیں، دعوت دنیا میں پھیل رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ اور پھیلنی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ ہم فرقہ واریت کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے، اور جو پلیٹ فارم کیا ہوگا، وہ جس بھی کسی نام سے ہوگا وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن کے اوپر ایک پلیٹ فارم، جس میں سب یہ کہیں گے کہ ہم مسلم ہیں، ہم کسی دیوبندی، وہابی، بریلوی اور شیعہ مسلک سے تعلق نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ اب نہیں تو اگلی نسل میں، اس میں نہیں تو اس سے اگلی نسل میں یہ ہونا تو ہے۔ تو میں ان علماء کرام کو ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ خدارہ اپنی آخرت کی فکر کریں، اور اپنے ان بابوں کے پیچھے سے نکل آئیں، اور ان بابوں کا سہارا لینا چھوڑ دیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق سوچیں۔ یہ ان کو پتہ ہے، اگر میرے جیسے ناچیز بندے کو جو ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دین کی کتابوں کو بہت ڈیٹیل میں پڑھے، اگر اس کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ یہ بندہ حق بات کر رہا ہے قرآن و حدیث سے، تو علماء کرام کو بھی بائی گاڈ سمجھ تو آ گئی ہوگی۔ اب یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے، ان کی ٹھٹائی ہے، یہ ان کا کھلا ظلم ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور اس ایک دعوت کے خلاف کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو نقصان تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن میں ان کو مسلمان بھائی ہونے کے ناطے، کیونکہ ہم تو مسلمان سمجھتے ہیں ان کو سب کو، ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، اور اس چیز سے دشمنی چھوڑ دیں، اور کچھ نہیں ہوگا، رزق کا مالک اللہ ہے، کوئی چندے بند نہیں ہوں گے آپ کے، کوئی آپ کی اس طرح سے فاقہ کشی والا معاملہ نہیں ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ رزق کے معاملات اور کچھ کر دے گا۔ آپ اپنے ان چندوں سے نکلیں جن چندوں کی بنیاد پہ آپ یہ ساری گھٹیا قسم کی حرکات کر رہے ہیں فرقہ واریت کے معاملات میں، اور جس طرح سے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، اور جس طرح سے مولانا کوکب نورانی نے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کہا ہے، میں حیران ہو گیا سن کے ان کی بات کو کہ یار یہ بندہ بالکل نہیں سوچ رہا کچھ بھی، اس نے 1% بھی عقل کا مظاہرہ نہیں کیا، اور وہ اتنی بڑی بات کر گئے ہیں
کہ جی ایف آئی آر کٹوائیں ان کے خلاف، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. یار خدا کا خوف کرو. ہم بچپن سے آپ لوگوں کو سنتے آ رہے ہیں، ہم تو تب بے وقوف تھے، ہم آپ کی باتوں کو فالو کر لیتے تھے، لیکن اب عوام اس طرح سے نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہماری نیکسٹ جنریشنز ہیں وہ ہم سے اچھا دین سیکھیں گی، کیونکہ اب دین جو ہے وہ اس طرح سے پریزنٹ ہونا شروع ہو گیا جس طرح سے وہ اپنی پیور فارم میں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ والا معاملہ نہیں رہ گیا کہ ایک گاؤں ہے، وہاں ایک پیر صاحب ہیں اور ان کا آستانہ ہے اور وہیں جانا ہے، جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ گاؤں والوں نے فالو کرنا ہے. اب گھاس کھانا بند ہو گیا ہے وہاں. تو خدا کے لیے اس دعوت کے خلاف بولنا بند کریں. اور یہ میں شخصیت پرستی کا بالکل قائل نہیں ہوں، نہ میں انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے پیچھے چلنے کو آپ کو کہہ رہا ہوں. قرآن و حدیث کے پیچھے چلیں. وہ بندہ آپ کو کبھی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ مجھے آپ نے کوئی ایک فریم کر کے میرے پیچھے چلنا ہے. وہ آپ کو قرآن و حدیث سے جوڑ رہا ہے، اور اللہ کا یہ انعام ہے کہ اس طرح کی دعوت لے کے کوئی اٹھا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے ان کے اوپر بھی، اور جن تک یہ میسج پہنچا ہے، جیسے میں بھی ان میں سے ایک ادنا سا اللہ کا بندہ ہوں جس تک یہ میسج پہنچا ہے، تو میرے خیال سے یہ اللہ کا ہمارے اوپر خاص انعام ہے. تو میں انجینئر محمد علی مرزا بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کو ہزاروں پروٹیکشنز میں رکھے. اللہ تعالیٰ خاص پروٹیکشن آپ کو فرشتوں کے ذریعے سے عطا کرے. انشاءاللہ آپ کا کوئی بال بھی کا بھی نہیں کر پائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت کی ایک خاص پروٹیکشن اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. اور میں اور میرے جیسے اور لاکھوں مسلمان جو آپ کے لیکچرز کو سن کے اللہ کے فضل و کرم سے راہ راست پہ آئے ہیں، ان کو ہدایت ملی ہے اللہ کی طرف سے. اور کیونکہ ہمیں اس طرح سے گائیڈ کوئی بھی نہیں کرتا تھا. میں ہزاروں محفلوں میں گیا ہوں، ہزاروں میں نے سٹنگز علماء کرام کی اٹینڈ کی ہیں، لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب آپ ایک بریلوی عالم کے پاس بیٹھے ہیں تو دیوبندی، مجھے 15 سال دیوبندی، وہابی اور شیعہ یہ کافر لگتے رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں فیڈ ہی یہ کیا جاتا تھا. ہمیں لگتا تھا کہ یہ سارے کافر ہیں اور صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جانا ہے، وہ بریلوی ہیں. اور اب میں کہتا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ الحمدللہ فرقہ واریت سے میرا دماغ صاف ہو گیا ہے. اور اسی طرح اور مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں، روز میں دیکھتا ہوں کوئی نیا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے. تو اب دور ختم ہو گیا بابوں کا، اب دور ہے قرآن و حدیث کا، اب دور ہے غدیر خم کا، کہ اس حدیث کے مطابق ہماری زندگیاں ڈھلیں اور اہل بیت کی محبت جس طرح سے حق ہے اس طرح سے لوگوں کو بتائی جائے، اور مولا علی علیہ السلام کے بغض رکھنے والے ناصبیوں کو ان کا رد کیا جائے، اور مولا علی علیہ السلام کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قرآن و حدیث کے مطابق اس کو لے کے چلا جائے. اور انشاءاللہ علی بھائی جس طرح کہتے ہیں کہ ہر گلی سے، اب میں تو ایک ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر نہیں ہوں، لیکن ہر گلی سے ایک انجینئر نکلے گا آنے والے وقت میں. اور جو بھی ہو جائے گا، یہ دعوت اب انشاءاللہ رکنے والی نہیں ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں جہاں جو مسلمان بھائی ہیں جو مجھے سنیں گے اور جو علی بھائی کو سنتے ہیں، وہ اپنے طور پہ 2 بندوں کو، 4 بندوں کو، 6 بندوں کو بٹھا کے قرآن و حدیث اس طریقے پہ پڑھانا شروع کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ساری امت کی بہتری ہوگی. تو ابھی میں حیران تھا، میں مفتی منیر اخوان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہی والا واقعہ مولانا مثنوی مولانا روم کا وہ بیان کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چرواہے کا، اور نیچے کو 200 بندوں کا کمنٹ ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ویری بیسٹ. اور اس طرح سے میں نے پھر اس میں کمنٹ کیا تو وہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں سارے کمنٹ ہولڈرز جن کو میں نے نگیٹ کیا. تو خدا کا واسطہ ہے، واپس آئیں، اللہ کی طرف آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف آئیں، قرآن و حدیث کی طرف آئیں، اہل بیت کی سچی محبت کی طرف آئیں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ٹھیک ہے، باقی رہ گئی بات حافظ یا نور پوری ایک بندہ ہے، میں اس کی ویڈیو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس کو تکلیف جو ہے نا علی بھائی سے، اور
لوگوں کو ابھار رہا تھا کہ آپ ایف آئی آر درج کرائیں اور اس طرح کریں اور صحابہ کے گستاخی کا فتویٰ لگوائیں ان پہ اور یہ کریں. بندہ پوچھے جب پوری تاریخ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں آل امیہ کی بدماشیوں سے, تو اس پہ کیوں نہ بولیں؟ ہم بولیں گے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے اور سکت دے, میں انشاءاللہ بالکل علی بھائی کے سٹائل کے اوپر اسی طرح سے جو میرے جونیئرز ہیں اور جو میرے جاننے والے ہیں, جو میرے دوست ہیں, بچے ہیں, ان سب کو میں یہی والی طریقے پہ ان کو سکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا مسلمان بنائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. فرقہ واریت کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو لمبی زندگی دے, ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور علماء سوء, علماء کرائم جو ہیں ان کو ہدایت دے تاکہ وہ عوام کو بھٹکانا بند کر دیں. تھینک یو ویری مچ. فی امان اللہ.